من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک صلوات اور پڑھ رہے ہیں. حضرات کوئی طولانی تقریر کی گنجائش یوں بھی نہیں ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ ہمارے آپ کے درمیان بہت معزز اور بہت محترم شخصیات جس میں علماء و خطباء و شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں. صرف مومنین کا انتظار ہے. اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ خاندان باقر العلوم کی بہت ہی محترم شخصیت مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ رضوی تشریف فرما ہیں اور ان کے بزرگوں نے اور خود یہ بھی ولایت جناب امیر اور رضائے سرکار سید الشہداء کی بے پناہ خدمات انجام دی ہیں اور یہ بھی اسی راستے کے اوپر گامزن ہیں. ہمارے مولانا حجت الاسلام تنویر عباس صاحب قبلہ، مولانا محسن جعفری صاحب، مولانا صدف صاحب جونپوری، جناب وسیع صاحب اور صدر مقاصدہ جناب عارف آغا صاحب اور دیگر محترم شخصیتیں ہمارے منظر بھائی رولوی بھی تشریف فرمائیں. لہٰذا صرف افتتاحی تقریر کا مطلب ہوتا ہے اذان نماز، اور قلم ایک ہے اور ایک ہی قلم سے دو لوگوں کی تقدیر لکھی گئی ہے. جس قلم سے مؤذن مسجد کی تقریر لکھی گئی ہے اسی قلم سے مقرر محفل کی تقریر لکھی گئی ہے. بہرحال نہ اس کو کوئی سننے والا ہے نہ ہم کو کوئی سننے والا ہے، لیکن صرف حصول ثواب کے لیے اور باقاعدہ محفل کو ہمارے بھائی مولانا صدف صاحب قبلہ خطاب کریں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں فقط اتنا کہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں خداوند عالم نے اپنے جس دین کا اعلان فرمایا اس دین کو اسلام کہتے ہیں. وہ ظاہر دیکھیے تو اسلام نظر آتا ہے، اور باطن دیکھیے تو اسلام کائنات پر ایک احسان نظر آتا ہے، اور یہ ایک ایسا احسان ہے جو ہر طبقہ انسانی پر احسان بن کے آیا، اور کوئی طبقہ انسانی ایسا نہیں تھا جس کے اوپر اسلام نے احسان نہ کیا ہو. لیکن عزیزان گرامی عمومی طور پر اسلام نے سب پر احسان کیا، لیکن خصوصی طور کے اوپر جس وقت پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبہ جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان اسلام فرمایا تو خصوصی طور پر اسلام کا احسان جس طبقے پہ ہوا اسے طبقہ خواتین کہتے ہیں. سب سے نمایاں احسان اور سب سے بڑا احسان خواتین پر ہوا، اس لیے کہ سب سے زیادہ ظلم اور تشدد کا شکار خواتین ہی تھیں. خواتین میں بھی وہ خواتین جو کنیز ہوتی تھیں یا بیوہ ہو جاتی تھیں یا طلاق شدہ ہو جاتی تھیں، ان کے اوپر اس اسلام نے بڑا عظیم احسان کیا. اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خواتین یعنی عورتیں سب سے زیادہ نشان ظلم و ستم تھیں. اور عورتوں میں بھی اگر کوئی کنیز ہے تو وہ جانوروں سے بدتر مانی جاتی تھی، کوئی بیوہ تھی تو وہ منحوس مانی جاتی تھی، کوئی طلاق شدہ ہے تو وہ قابل نفرت مانی جاتی تھی. اسلام نے جہاں ہر طبقہ انسانی پر احسان کیا وہیں سب سے خاص احسان اس طبقہ نساء پر کیا کہ وہ کنیزیں ہوں یا بیوائیں ہوں یا طلاق شدہ عورتیں ہوں، ان کو بھی عزت عطا فرمائی. اور عزت یوں عطا فرمائی کہ اسلام کے ذریعے ان کنیزوں کے نکاح کا حکم بھی دیا گیا کہ جو جانوروں سے بدتر مانی جاتی تھیں، ان بیواؤں کے نکاح ثانی عقد ثانی کا حکم بھی دیا جو منحوس مانی جاتی تھیں، ان طلاق شدہ عورتوں کے بھی نکاح کا حکم دیا جو قابل نفرت مانی جاتی تھی. اس طبقے پر احسان کیا. اب عزیزوں جس زمانے میں اسلام خواتین پر یہ احسان کر رہا تھا اس وقت ایک منظر اور دامن تاریخ میں موجود تھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ اسلام پر جس نے احسان کیا اسے خاتون کہتے ہیں. اسلام نے جس پر احسان کیا
اسے خاتون کہتے ہیں، اور اسلام پر جس نے احسان کیا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ احمد۔ بھئی یہ افتتاحی تقریر بی بی خدیجہ کی بارگاہ میں ایک تہنیت ہے، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ احمد۔ اسلام نے جس پر احسان کیا اسے خاتون کہتے ہیں، لیکن اسلام پر جس نے احسان کیا اسے بی بی خدیجہ کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے اسلام پر احسان کیا ہے عزیزان گرامی، اور خواتین وہ ہیں جن پر اسلام نے احسان کیا ہے۔ بہرحال اسلام نے خواتین پر احسان کیا، کنیزوں پر احسان کیا، بیوہ عورتوں پر احسان کیا، لیکن بی بی خدیجہ نے اسلام پر احسان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک بی بی خدیجہ دنیا میں رہیں پیغمبر نے کوئی عقد نہیں کیا۔ عظمت جناب خدیجہ کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہوگا کہ جس طرح سے اللہ اپنی وحدت میں لا شریک ہے، ویسے ہی بی بی خدیجہ زوجیت میں لا شریک ہے۔ جیسے اللہ کی وحدت میں کوئی شریک نہیں، ویسے ہی جناب خدیجہ جب تک رہیں زوجیت میں کوئی شریک نہیں ہوئی۔ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر نے کوئی عقد نہیں کیا۔ اب بی بی خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر نے شادیاں کی، پیغمبر نے نکاح کیے۔ تاریخ میں مختلف تعداد لکھی گئی، کسی نے 11 بیویاں لکھی ہیں، کسی نے 15 بیویاں لکھی ہیں، کسی نے 9 بیویاں لکھی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے عقد کیے، اور اس بات کو دشمنان اسلام ایک طنز کا اور تان کا بہانہ بناتے ہیں پیغمبر کے لیے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام نے اتنے عقد کیوں کیے، اتنی شادیاں کیوں کی۔ متوجہ رہیے گا، تو مسئلہ دیکھیں یوں حل نہیں ہوگا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی، مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا کہ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی، مسئلہ یوں حل ہوگا کہ پیغمبر نے کس سے شادیاں کی۔ کیا نیا جناب خدیجہ کے بعد پیغمبر نے کتنی شادیاں کی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغمبر نے کس سے شادیاں کی اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ بی بی خدیجہ کے بعد جو پیغمبر نے عقد کیے تو ان میں کنیزیں بھی تھیں، وہ عورتیں جن سے پیغمبر نے عقد کیے ان میں وہ کنیزیں بھی تھیں جو جانوروں سے بدتر مانی جاتی تھیں، وہ بیوہ عورتیں بھی تھیں جو منحوس مانی جاتی تھیں، وہ طلاق شدہ عورتیں بھی تھیں جو قابل نفرت مانی جاتی تھیں۔ پیغمبر نے جو عقد کیے تو وہ اس عقد کے ذریعے مقصد عقد یہ تھا کہ کنیزوں سے عقد کیا کہ ان کو بھی عزت مل جائے، بیواؤں سے شادی کی کہ ان کو بھی عزت مل جائے، طلاق شدہ عورتوں سے شادی کی کہ ان کو بھی عزت مل جائے۔ بھئی یہ جملہ اگر متوجہ ہوں گے تو رائے گا نہیں جائے گا۔ پیغمبر نے جو عقد کیے ہیں تو وہ اپنی تسکین کے لیے عقد نہیں کیے ہیں، عزت خواتین کے لیے عقد کیے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ جگہ پر ہو جائے اگر تھوڑا سا حضرات آگے آ جائیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھئی معصوم عالم کی ولادت کی شب ہے، ذرا ایک باواد بلند صلوات پڑھیں محمد و آل۔ توجہ فرمائے، پیغمبر نے اپنی تسکین کے لیے شادیاں نہیں کی ہیں، عزت خواتین کے لیے شادیاں کی۔ اب پیغمبر نے شادی کی، کنیزوں کو بھی عزت مل جائے، بیوہ عورتوں کو بھی عزت مل جائے، طلاق شدہ عورتوں کو بھی عزت مل جائے۔ اب عزت ملی، جو جو پیغمبر کے عقد میں آتی گئی، جو جو پیغمبر کی زوجہ کہلاتی گئی اسے عزت ملی۔ ایسی عزت ملی کہ قرآن میں نبی کی ازواج کو ام المومنین کہا گیا ہے، جس کو بنیاد بنا کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ازواج کو ماں کہا گیا ہے، احترام کیجئے۔ تو ہم کہیں گے جس قرآن میں ازواج کو ماں کہا گیا ہے اسی قرآن میں حضرت ابراہیم کے کافر چچا آزر کو باپ کہا گیا ہے۔ اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ ماں کہا گیا ہے احترام کیجئے تو ہم کہیں گے آزر کو باپ کہا گیا ہے، پہلے جھک کے سلام کیجئے۔ اور جو فرمائیے کہ آزاد گرامی صلوات کا ہمارے بدل پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیں ماں کا لفظ وہ اپنی جگہ ہے، ماں کا لفظ محترم ہے، لیکن لفظ کے محترم ہونے سے ضروری نہیں کہ شخص بھی محترم ہو جائے۔ آپ بیدار ہوں گے تو یہ آپ کی بیداری کی تمہید محفل کی کامیابی کی
سند بنے گی. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. سنیے گا ابھی باقاعدہ فضائل تو ہمارے بھائی غلام حسین صدف صاحب بیان فرمائیں گے. میں تو صرف آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں محفل کے لیے. تو عزیزان گرامی میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ماں کہا گیا. ماں کا لفظ محترم ہے، لیکن عزیزوں ضروری نہیں کہ لفظ کے محترم ہونے سے شخص بھی محترم ہو جائے. مجھے بتائیے مسجد کا لفظ محترم ہے کہ نہیں؟ لفظ مسجد آیا ذہن میں احترام کا خیال آیا، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں. لفظ مسجد محترم ہے، مگر لفظ مسجد سے ہر مسجد محترم نہیں ہے. کیا سنا ہے آپ؟ بھائی قرآن میں خود نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ مسجد زرار میں نہ جائیے گا. ایک مسجد جو منافقین نے مدینے میں بنائی اس کے لیے بھی لفظ مسجد آیا، مگر اللہ کہہ رہا اس مسجد میں نہ جائیے گا، بلکہ حکم ہے کہ اسے گرا دیا جائے، اسے توڑ دیا جائے. بھئی لفظ مسجد مسجد زرار کے ساتھ بھی آیا، مگر لفظ مسجد آنے سے مسجد زرار محترم نہیں ہوئی. ہم وہیں سے سمجھے کہ محترم لفظ آنے سے. بھئی جب مسجد کے لفظ کی وجہ سے ہر عمارت محترم نہیں ہے تو ماں کے لفظ کی وجہ سے ہر عورت محترم نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. لیکن عزیزان گرامی اس بات کو غور سنیے گا. بہرحال لفظ آیا ام المومنین، مومنین کی ماں، تو یہ ان کو عزت ملی. کنیزوں کو عزت ملی کہ وہ بھی ماں کہلائیں، بیواؤں کو عزت ملی وہ بھی ماں کہلائیں، طلاق شدہ عورتوں کو عزت ملی وہ بھی ماں کہلائیں. ام المومنین یہ لقب ملا ازواج رسول کو، مگر یہ جو لقب ام المومنین ملا ہے تو یہ لقب جن کو ملا ان کو اپنے تقوی کی وجہ سے نہیں ملا، اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں ملا، اپنی شرافت کی وجہ سے نہیں ملا، اپنی ریاضت کی وجہ سے نہیں ملا، یہ نبی سے رشتے کی وجہ سے ملا. بھئی ذرا سی توجہ فرمائیے گا، یہ ام المومنین کا لقب نبی کے رشتے کی وجہ سے ملا. اس میں ان کی شرافت کا دخل نہیں ہے، ان کی عبادت کا دخل نہیں ہے، ان کا اپنا یوگدان نہیں ہے. یہ نبی کے رشتے کا صدقہ ہے کہ انہیں لفظ ام المومنین ملا، لقب ام المومنین ملا. اب جس قرآن میں نبی کو، نبی کی ازواج کو ام المومنین کا لقب دیا گیا، اسی قرآن میں نبی کو لقب دیا گیا کہ وہ وَجْدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ نبی آپ غریب تھے ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. بھئی اسی قرآن میں نبی کو غنی کا لقب ملا. مجھے بتائیے زوجہ کو ام المومنین کا لقب کس کی وجہ سے ملا؟ نبی کی وجہ سے. نبی کو جو غنی کا لقب ملا وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ نے جو ان کو غنی بنایا کس کی وجہ سے؟ مفسروں نے لکھا جو اللہ نے نبی کو غنی بنایا تو امت کے چندے سے غنی نہیں بنایا، بی بی خدیجہ کے خزانے سے غنی بنایا، بی بی خدیجہ کے خزانے سے غنی بنایا. بھئی زوجہ جو ام المومنین کا لقب حاصل کر رہی تھی وہ نبی کی وجہ سے. نبی کو جو لقب ملا وہ بی بی خدیجہ کی وجہ سے. اس کا مطلب زوجہ ہونا اور ہے خدیجہ ہونا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زوجہ ہونا اور ہے خدیجہ ہونا اور ہے. جب تک بی بی خدیجہ رہیں، علیکم السلام، آئیے تشریف لائیں، جب تک بی بی خدیجہ رہیں نبی نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا، کوئی دوسری شادی نہیں کی. تو اب عقد نہیں تھا بی بی خدیجہ کے بعد تو لفظ طلاق بھی نہیں آیا. جب تک بی بی خدیجہ رہیں لفظ طلاق نہیں آیا. اب ادھر بی بی خدیجہ گئیں اور دوسرے عقد ہوئے تو لفظ طلاق بھی آیا، پورا سورہ طلاق آیا. طلاق کی اجازت بھی موجود ہے، طلاق کے آثار بھی موجود ہیں. قرآن میں ہے کہ نبی آپ کی 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، دل کی بات کی گئی ہے. دیکھیں یہ ہے قرآن کے دعوے کا معجزہ. دعویٰ ہے نا کہ ہر خوش کو تر قرآن میں موجود ہے. تو کہا جا رہا ہے تمہاری بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. قرآن میں ECG رپورٹ بھی موجود ہے، کارڈیوگرام بھی موجود ہے. اور نبی کو اجازت بھی دی گئی کہ نبی اگر آپ طلاق دے دیں گے تو ہم ان سے بہتر دے دیں گے، آپ کو زاہدہ خواتین دیں گے، عابدہ دیں گے.
نبی کو اجازت طلاق بھی ہے، سنیے گا اس بات کو۔ مگر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب پھر آخر نبی نے طلاق کیوں نہیں دی؟ جب نبی کو اجازت طلاق تھی اور ان کے دل ٹیڑھے تھے اور وہ صحیح نہ تھی تو نبی نے طلاق کیوں نہ دی؟ تو دیکھیں نبی کا فعل ہمارا آپ کا فعل نہیں ہے۔ قرآن مہرے لگا چکا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ نبی جو کریں وہ بنتا ہے سنت، اور سنت کے دامن میں ہوتا ہے ثواب۔ توجہ سنیے گا، نبی کا فعل بنتا ہے سنت اور سنت میں ہوتا ہے ثواب۔ نبی کا فعل سنت کہلاتا ہے اور سنت نبی میں ثواب ہوتا ہے۔ نبی نے نکاح کیے، آج تک علماء نکاح کے پہلے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا نکاحو من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو نبی نے نکاح کیا تو وہ سنت بن گیا۔ اب اگر نبی طلاق دے دیتے تو طلاق دینا بھی سنت بن جاتا، پھر عذاباً طلاق نہ ہوتی، ثواباً طلاق ہوتی۔ بھائی توجہ ہے، عذاباً طلاق نہ ہوتی، ثواباً طلاق ہوتی۔ ارے طلاق 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 نہ ہوتی، طلاق ہی طلاق ہوتی۔ بھائی نبی کی حکمت سمجھئے، گھر میں عذاب کی وجہ سے طلاق نہیں ہوتی، ثواباً طلاق ہوتی۔ نبی کی حکمت دیکھیے کہ دو کو برداشت کر کے کروڑوں کو بچا لیا۔ صلوات ہے محمد۔ اب وہ الگ معاملات ہے کہ مولا کائنات کو نبی نے اجازت طلاق دی، اس نے طلاق دیا۔ لیکن بعض چیزوں گفتگو اب تمام ہو رہی ہے کہ جو ازواج کو ام المومنین کا لقب ملا وہ نبی کی وجہ سے، اور جو نبی کو غنی کا لقب ملا وہ بی بی ختیجہ کی وجہ۔ ختیجہ ہونا اور ہے، زوجہ ہونا اور ہے، زوجہ ہونا اور ہے۔ زوجہ کو ام المومنین کا خطاب ملا، جس کو آج تک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ام المومنین کا ہے۔ بس آخری بات ہے، اس پہ توجہ فرما لیجئے تو میں گفتگو تمام کر دوں۔ ام المومنین کا مطلب ہے مومنین کی ماں، وہ ام المومنین ہیں، ام المومنین والمومنات نہیں ہیں۔ وہ مومن مردوں کی ماں ہیں اس لقب کے مطابق، لیکن مومنہ عورتوں کی ماں نہیں ہے۔ مومنین کا مطلب مومن مرد اور مومنات کا مطلب مومن عورتیں، تو وہ ام المومنین مومن مردوں کی ماں ہیں، مومن عورتوں کی ماں نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خاتون نے ایک نبی کی زوجہ کو ماں کہہ کے سلام کیا، دونوں جھڑک دیا کہ میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تمہاری ماں نہیں ہوں۔ وہ مومن مردوں کی ماں ہیں، مومن عورتوں کی ماں نہیں ہیں۔ وہ امت رسول میں سے مرد نہیں ہیں، سے مومنین نہیں ہیں، مومنات بھی ہیں۔ ام المومنین مومنین کی ماں، مردوں کی ماں۔ نبی کی امت میں سے مرد نہیں ہیں، نبی کی امت میں عورتیں بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مومنات بھی ہیں۔ ام المومنین کا مطلب ہے کہ وہ 50% کی ماں ہے، 100% کی ماں نہیں۔ گفتگو تمام ہو رہی ہے، وہ 50% کی ماں ہے، 100% کی ماں نہیں۔ مگر وہ جو غدیر میں مولا بنایا گیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو منافق تک نے کہا اے علی مبارک ہو، آپ مومن مردوں کے بھی مولا، مومن عورتوں کے بھی مولا، یعنی وہ 100% کا مولا ہے۔ اب ان عقلوں پر لعنت ہو کہ 50% کی ماں سمجھ میں آتی ہے، 100% کا مولا سمجھ۔ ان کی عزت سمجھ میں آ رہی ہے، مولا علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عزیزوں میں نے اس لیے عرض کیا کہ بی بی ختیجہ زوجہ ہونا اور ختیجہ ہونا ہو، ازواج وہ ہیں کہ جن پر اسلام نے احسان کیا۔ بی بی ختیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام پر احسان کیا۔ اسلام جناب ختیجہ کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے۔
اور جہاں بی بی خدیجہ نے اپنی دولت کے ذریعے احسان کیا، مال و زر کے ذریعے احسان کیا، خزانے کے ذریعے احسان کیا، وہی بی بی خدیجہ نے ایک ایسا احسان کیا جس احسان کو تولنے والی ترازو نہیں بنی، اسی احسان کا نام ہے حضرت فاطمہ زہرا۔ ایک صلوات اور عظمت جناب سیدہ۔ تو آج کی شب جو عمومی طور پر شہزادی کا ذکر ہوتا ہے، مگر میں نے بی بی خدیجہ کا ذکر اس لیے کیا کہ سیدہ حجاب اللہ ہیں، سیدہ سر اللہ ہیں، سیدہ حقیقت لیلۃ القدر ہیں، سیدہ منصورہ ہیں، سیدہ محدثہ ہیں، سیدہ اللہ کا نور ہیں، مگر اس نور کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بی بی خدیجہ ہے۔ اس احسان کے لیے جناب سیدہ کا احسان، ایسا احسان کہ جس کو تولنے والی ترازو نہیں بنی۔ بی بی کی آمد ایک احسان ہے، ورنہ کہاں سر الہی، کہاں زمین، کہاں نور خدا، کہاں زمین۔ اللہ نے بی بی سیدہ کو اس دنیا میں بھیجا، اس سے بڑا کیا احسان ہوگا؟ تو یہ احسان کا ذریعہ بی بی خدیجہ بنی ہے، اپنے نور کو، اپنی عظمت کے نور کو اس دنیا میں بھیجا، پیکر نساء میں بھیجا، مگر پیکر نساء میں ہونا اور ہے، شامل نساء ہونا اور ہے۔ سیدہ پیکر نساء میں ہیں مگر شامل نساء نہیں ہیں، پیکر نساء میں ہیں، شامل نساء نہیں ہیں۔ جیسے آیت کاغذ پر لکھی ہوتی ہے مگر کاغذ نہیں ہوتی ہے، کیا ہے؟ بس آخری جملہ، قرآن کاغذ پر لکھا ہوتا ہے مگر قرآن کاغذ نہیں ہوتا۔ بھئی قرآن کو کاغذ پر لکھ دیا تاکہ تلاوت میں آسانی ہو، نور زہرا کو پیکر نساء میں بھیج دیا تاکہ ہدایت میں آسانی ہو۔ اس کا ذریعہ بی بی خدیجہ بنی۔ آئیے ہم آپ معصوم عالم کی اس آمد کی شب میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں اور دعا کریں کہ حضرت آج آپ کی بیٹی کی آمد کی شب ہے، نور خدا کی آمد کی شب ہے، لیلۃ القدر کی آمد کی شب ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام تقی جواد کے روزے کی شبی ہے، جشن جناب زہرا ہے۔ آپ سے ہم عیدی مانگ رہے ہیں، عیدی سب سے بڑی یہی ہوگی کہ آخری وقت تک ہمارے دل میں مولا علی کی ولایت باقی رہے، ہماری آنکھوں میں اشک اذا باقی رہے۔ والسلام، شکریہ۔